بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بہت ہنگامہ خیز دن یوں رہا کہ افواج پاکستان کے ترجمان آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. معاملہ کیا ہے، 2021 میں ہمارے پڑوس میں افغانستان میں حکومت آئی ہے، طالبان کی حکومت ہے. جب سے وہ آئیں واضح طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اس کے نتیجے میں شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کی شہادتوں میں واضح اضافہ ہوا ہے. پاکستان نے اس پر ایک پوزیشن لی کہ افغانستان سے دراندازی ہوتی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ادھر حکومت آئی ہے، ادھر دہشت گردی بڑھی ہے، وہاں سے دراندازی ہوتی ہے اور حکومتی سرپرستی میں سب کچھ ہوتا ہے. اس کے پاکستان مختلف اپنے طور پہ شواہد بھی دیتا ہے. اس کا سدباب کرنے کے لیے پاکستان نے مختلف علاقوں میں بالعموم خیبر پختونخوا میں بالخصوص بیکاز وہ ویری آبویس ریزن کے بارڈر شیئر ہوتا ہے، کارروائیوں کا آغاز کیا ہے. وہاں پر حکومت ہے پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی اس آپریشن کے حوالے سے مختلف رائے رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ آپریشن اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، بے گناہ جانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور بات چیت کرنی چاہیے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر آئے، اپیرنٹلی انہوں نے پہلے بات کی افغانستان کے تناظر میں، دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں، اور پھر اس میں کلیئر کٹ ایک صوبائی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا اس بات کا کہ ان کا یہ بیانیہ کیا ہے اور کیوں ہے. تھوڑا سا کوئی ہم ایک زاویہ لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور پھر ہم ذرا معزز مہمانوں سے بات کرتے ہیں. انہوں نے خود پہلے ان الفاظ میں کہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے. The only purpose of this press conference is, and I would request that we remain focused on counter-terrorism because that is the biggest threat that is being faced by the state of Pakistan right now, the terrorism. اور اس کے اوپر ریاست کیا جواب دے رہی ہے، کیا عملی اقدامات ہو رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ انہوں نے بتایا وہ ہے آج کا مقصد. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بات چیت کریں ان لوگوں سے، ان کو اسپیس دیں. یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ یعنی اس بارے میں انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا. آپ پہلے یہ دیکھیے گا کہ ان کے مطابق پی ٹی آئی کیا کہتی ہے اور پھر فوج کیا کہتی ہے. تو آپ کو کلیئر کنٹراسٹ نظر آئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان سے بات چیت کر لیں اور ہم پہلے دن سے کلیئر ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل سے پہلے سے کلیئر ہے، ان سے بات نہیں کرنی. پہلا بھی دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر کہ بات چیت کریں، اسپیس دیں. جو 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے سال کے، who are all involved in all these high impact, they were all Afghanis. ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو فوج کی جنگ ہے جی، یہ عوام کی جنگ ہے. اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے، ماریں گے. ان کی انٹرنل فیسیلیٹیشن شروع ہوتی ہے کہ بات چیت کریں، ان کو سپیس دیں. پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کام نہ کریں. تو پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا. آپ کی فوج کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی ہے. وی ہٹ اونلی دی ٹیررسٹ. سو انہوں نے کہا انٹرنل فیسیلیٹیشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں، سپیس دیں، وہ ان دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. اور ظاہر یہاں صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کی طرف اشارہ تھا. اور پھر انہوں نے کلیئر کٹ کہا، کوئی الفاظ کو خلط ملط کیے بغیر، کہ اس پہ افواج پاکستان کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بارے میں کیا پالیسی اور کیا رائے. کیا کہا دیکھیں. یہ جو کلیئرٹی ہے ہمارے پاس الحمدللہ، ہم وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر واٹ وی آر فائٹنگ انڈر. اور وہ کلیئرٹی جو سی ہے اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہے. دیٹ کلیئرٹی ہی ہیڈ کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی، تو نہ کوئی بات چیت کرنی ہے، نہ ان کو کوئی سپیس دینی ہے. یہ خوارج ہیں، ان سے لڑنا ہے. ان کے اوپر اللہ کے احکامات کے مطابق انہوں نے آیت بار بار یہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے احکام ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا احکام ہے، میرا حکم نہیں ہے، اللہ نے ہی حکم دیا ہے، تو ہم اللہ کے حکم کے اوپر فالو کر رہے ہیں. وہ مسجد میں کھڑے ہو کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے، یہ ہے اس ملک کا قانون، یہ ہے اللہ کا قانون، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب کام کیے اس لیے فتح آپ کی ہوگی. تو وی ہیو ایبسلیوٹ کلیئرٹی. ہماری پولیس کو کلیئرٹی ہے، ہماری لا انفورسمنٹ کو کلیئرٹی ہے، ہماری ریاست کلیئرٹی ہے. دیٹ کلیئرٹی از ود دی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو انشاءاللہ تعالی یہ کلیئرٹی ان کو بھی آ جائے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. سو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک انتہائی حساس معاملے پہ بالکل واضح طور پہ افواج پاکستان اور ان کے مطابق ہی 3 اور صوبائی حکومتیں اور ایک صوبائی حکومت کی رائے بالکل مختلف ہے. کہ جہاں وہ پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں مذاکرات کرو، اور ہم بالکل، ہمارا فیلڈ مارشل کلیئر ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں، کوئی بات نہیں، دہشت گرد ہیں. اور وہ اپنے طور پہ وہ ظاہر حوالے بھی دیتے ہیں سارا کچھ. اگر ابھی بھی کوئی ابہام رہ گیا تھا تو انہوں نے باقاعدہ اس صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں یعنی کہ وزیر اعلیٰ یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب، ان کے بیانات چلائے اور پھر اس پہ تبصرہ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں تو کیا ہم یہ کر لیں، وہ یہ کہتے ہیں تو کیا ہم یہ کر لیں. اس کا بھی آپ ایک جھلک دیکھیں.
80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa. اس کی بنیادی وجہ ہے politically conducive environment جو وہاں پہ provide کیا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو سے افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی؟ کون خوش ہیں؟ ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ اپنی سیاست کے لیے، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ نے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کی. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو؟ پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھنے کون ہے. یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. یہ جو ایک مذہقہ خیز قسم کی بات چیت کرتے ہیں، یہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی لاجک نہ ہو، جب کوئی آرگومنٹ نہ ہو تو پھر ایسی ہی قسم کی بات چیت کرنی. ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں. اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پروگرام میں ایک طرف یہ بیان چلایا جا رہا ہے، ایک طرف وہ نہیں. وہ افواج پاکستان کے ترجمان ایک پریس کانفرنس میں صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بیانات چلا رہے ہیں اور پھر تبصرہ کر رہے ہیں، اس کو سوالی انداز میں پیش کر رہے ہیں، پھر اپنی رائے دے رہے ہیں. یہ معاملہ اس حد تک آ گیا اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر یہ سوال کیا کہ دہشت گردی کے واقعات میں ANP نشانہ بنی، جماعتوں کے نام لیے. PTI نشانہ نہیں بنی آج تک. یہ کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ ایک سہولت کار ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی. یہ فرما رہے ہیں اسی طرح ایک زمانے میں ANP کو غیر مقبول کیا گیا تھا. ANP اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز، محب وطن، اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے، وہ اس دہشت گردی خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ ANP ہو، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول. کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. اور ایک اور بات جو بالکل واضح ہو گئی اس پریس کانفرنس سے، وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہو رہا ہے، افواج، گورنمنٹ، ظاہر ہے سب، اور وہاں کی صوبائی حکومت کی بالکل رضامندی اس پہ نہیں ہے. جب عاصمہ شیرازی صاحب نے سوال کیا کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو جواب دے DGI SPR صاحب نے کہ وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں لیکن آپریشن تو ہو رہے ہیں. دیکھیے گا، ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ کہتے ہیں بار بار کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہاں پہ ایک ول پاور ہے، پولیٹیکل ول وہاں موجود نہیں ہے. پھر آپ کس طرح سے آپریشن لانچ کریں گے، یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کو کس طرح سے آپ پھر کنڈکٹ کریں گے؟ اچھا، پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے، آج کہہ رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے. آپریشن ہو رہے ہیں، ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں. بیکاز دی سیکیورٹی، میں نے آپ پہلے بار بار کی، کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. یعنی ابھی اس سے زیادہ واضح بات ہو نہیں سکتی اس حوالے سے. اور انہوں نے یہ بھی، اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ اس معاملے پہ حکومت یا بطور مجموعی حکومت اور فورسز سیم پیج پہ ہیں نہیں ہیں، کیا ہے کیا نہیں، تو یہ بھی بہت دو ٹوک الفاظ میں بتایا خود افواج پاکستان کے ترجمان نے ان الفاظ میں. لیٹ می ٹیل یو، آپ کی جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، وہ اس کے ساتھ پاکستان کے باقی جتنے ادارے ہیں وہ مکمل ہم آہنگی اور لاک سٹیپ میں چل رہے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو دے آلسو انڈرسٹینڈ اینڈ دی کنورسیشن از کمپلیٹ. دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ جی بالکل جو سا ہے یہ ایشو ہے، یہ چیلنج ہے، اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. بٹ اٹ از بیسیکلی ایک ریٹوریکل، ایک پولیٹیکل ایشو ہے، تو اس کو سیاستدان وہ ہم سے بہتر حل کر لیں گے. اور آخر میں، اس سے پہلے کہ ہم ذرا اس پہ ڈیبیٹ کھولیں اور سمجھیں کہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کے بعد آگے کیا نکلے گا، ایک بڑا مشہور زمانہ بیان تھا. وہ پرائم 11th آور میں عمران خان صاحب کے، ظاہر ممبر نیشنل اسمبلی ان کے وزیر تھے، انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے کہا کہ وہ تو قوم کا باپ ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک نیریٹو بنا پورا. اس بارے میں بھی DGI SPR نے بات کی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی. دیکھیں پہلے کہ DGI SPR نے کیا کہا اس بارے میں.
کوئی شخصیت کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں. آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے, جو پہلی بھی حکومت ہی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بڑا مذاق خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے, ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے, بااختیار وزیر اعظم تھا. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا, آرمی چیف ہے, اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا. اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کا پاس نہیں تھا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے, کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی. اور یہ شیر رافری صاحب نے ہمارے پروگرام 11 آر میں یہ کہا تھا ایگزیکٹلی. میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں. گھر کا ایک باپ ہوتا ہے, باپ اور ماں کا اپنا رول ہے. اسی طرح آرمی چیف ایسے کریٹیکل سٹیج پہ, میرا خیال ہے اس مثال کو آپ تھوڑا تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے باپ کی, کیونکہ یہاں تو بہرحال 3 سال نہیں تو 6 سال بعد تو تبدیلی ناگزیر ہے ہی نا. تو میرا خیال ہے کوئی اور مثال ملک کی آرمی چیف کی مثال ایک باپ اور ماں دونوں کی بنتی ہے. ٹھیک, بات باپ پہ رکی نہیں تھی بلکہ ماں تک بھی گئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ باپ اور ماں, ہم نے بلکہ تجویز بھی دی تھی لائیو اس وقت بھی کہ کچھ اور الفاظ کا استعمال کر لیں, کیونکہ باپ کہہ رہے ہیں تو ان دس کیس تو 3 نہیں تو 6 سال بعد تو تبدیلی ہونی ہے نا, تو پھر عجیب سب کیا ہو. تو بہرحال یہ وہ سارا کانٹیکسٹ. اب ذرا اس پہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اس پہ ذرا تجزیاتی رائے کے لیے کہ یہ واٹ ڈز اٹ ٹیل. ہم نے زحمت دی ہے, آئی ایم گریٹفل. جناب محمد مالک صاحب ہمارے سینئر تجزیہ کار, ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں. سو گریٹفل, تھینک یو سو ویری مچ مالک صاحب. پھر وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں, اور کوآرڈینیٹر بھی انفارمیشن اور کے پی افیئرس پر ہے. ظاہر آج کا سارا معاملہ کے پی اسپیسیفک زیادہ ہے, تو ہم نے جناب اختیار ولی خان صاحب کو زحمت دی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اینڈ آئی ایم ویری مچ گریٹفل. پاکستان تحریک انصاف کی بہت متحرک رہنما ہے, ایوان بالا سے تعلق ہے, بہت ووکل بات کرتی ہیں. ذرا ان سے بھی سمجھیں گے پی ٹی آئی کیا رائے رکھتی ہیں ان تمام, ان سے کچھ معصومانہ سوال کریں گے. آئی ایم گریٹفل. مشال یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ مشال صاحبہ فار گیونگ اس ٹائم. بہت بہت شکریہ.